نے پوری دنیا کے امن کو پامال کر رکھا ہے۔ تو یہ اپنی ضرورت کے لیے یہودیوں نے ان کو مورا بنایا ہوا ہے اور یہ پوری دنیا کے امن کو اجاڑ رہے ہیں۔ اور اسلام کی جب نشأت ثانیہ ہوگی، احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ اتنی دیر تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک کسی جھاڑی کے پیچھے بھی ایک یہودی چھپا ہوگا تو مسلمان مجاہد کو وہ جھاڑی آواز دے کے کہے گی کہ میرے پیچھے آ، یہ ظالم چھپا، اسے قتل کر۔ اور جب اس آخری شخص کو قتل کیا جائے گا تو دنیا کا امن قائم ہو جائے گا۔ تو جب بھی ایک یہودی بھی کائنات میں موجود ہے دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو مکہ المکرمہ اور مدینہ رسول، یہ تو دنیا کے امن کی ضمانت ہے۔ زمانے میں جتنا بھی امن بانٹا ہے محمد کے مدینے نے بانٹا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان شہروں کی بقا سے کائنات باقی ہے۔ تم تو کہتے ہیں ان شہروں کو مٹا دیا جائے تو دنیا پہ امن قائم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جب تک یہ شہر دھرتی کی چھاتی پہ موجود ہے دنیا قائم ہے، اور اگر یہ شہر نہ رہے تو دنیا کا وجود باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا محبوب میری شان نہیں ہے کہ اس قوم پر عذاب دو جن کے اندر تم رہتے ہو۔ عذاب رکا ہوا ہے، اور جب لوگوں کی کرتوتیں اور لوگوں کے لچھن اور لوگوں کے انداز معاشرت اور جو بے حیائیاں اور جو ظلم اور بربریت اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، عذاب آتا ہے لیکن مدینے کو دیکھ کے پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا مٹ جائے اگر دنیا کی چھاتی کے اوپر نبی اکرم کا مدینہ نہ ہو اور اللہ کا گھر مکہ المکرمہ نہ ہو۔ تو کہا محبوب قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینہ کی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، چار قسمیں فرما کر کے ارشاد کیا ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے، احسن تقویم دی ہے، خوبصورت شکل دی ہے، عقل شعور کا نور دیا ہے۔ اس کو اعضائے بدنیہ سے لے کر کے چراغ عقل تک اس کی ہر شے خوبصورت بنائی ہے۔ اور یہ چار قسمیں فرما کر کے، قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، اور قسم طور سینہ کی اور امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو اچھی شکل پہ اچھی صورت پہ پیدا کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں، حیوانات ہیں، بہائم ہیں، چوپائے ہیں، اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، لیکن انسان کی تقویم اللہ نے ایسی کی ہے کہ اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے سر نہیں جھکاتا بلکہ ہاتھ سے لقمہ توڑ کے اپنے منہ تک لاتا ہے، یعنی لقمہ اس کے منہ تک پہنچتا ہے، اس کو لقمے کے لیے جھکنا نہیں پڑتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص کمینہ صفت ہو جائے اور اللہ پر توکل چھوڑ دے اور در در کی ٹھوکریں کھائے۔ اللہ نے حیت ہی ایسی بنائی ہے کہ رسوا نہ ہو ٹکڑے کے لیے۔ ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے پرواز میں آتی ہو کوتاہی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ گر جائے اور نیچے پن میں آ جائے، لیکن اللہ نے اس کی حیت ہی ایسی بنائی ہے، شکل ہی ایسی بنائی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دن 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا تھا، تو بس سبقت لسانی کہہ لیجئے، کہنے لگے اگر چاند زیادہ حسین ہے تیرے سے تو تجھے تینوں طلاقیں ہوں۔ بیوی نے فوراً پردہ کر لیا، حجاب اوڑھ لیا، کہا کہ چاند تو پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور میری رنگت میں وہ چمک تو نہیں ہے، لہذا تو نے مجھے تینوں طلاقیں دی تو طلاق واقع ہو۔ بڑے پریشان ہو گئے، رات بہت مشکل سے گزاری، صبح خلیفہ منصور کے پاس آ گئے کہ میں رات اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو خلیفہ منصور نے علماء کو بلایا اور یہ مسئلہ سامنے رکھا۔ سب نے کہا طلاق ہو گئی، کیونکہ بہت خوبصورت ہوگی لیکن چاند تو پھر بھی چاند ہے۔ ایک عالم خاموش بیٹھا رہا اور وہ شاگرد تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ سب نے کہا طلاق ہو گئی۔ منصور پوچھنے لگا کہ تم نہیں بول رہے ہو؟ تو کہا بولوں؟ کہا ہاں بولو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس عالم نے کہا کہ میرے رب نے قرآن میں کہا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ احسن ہے، صرف حسین ہی نہیں ہے، احسن ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں، سب سے حسین پیدا کیا ہے۔
اس سے آگے درجہ حسن کا